السلام علیکم، نئے ویلاگ کے ساتھ میں ہوں خضر کلاسرا۔ آج اس ویلاگ میں آپ سے جو ہے نا ترکی کے حوالے سے بات کرنا چاہ رہا ہوں۔ ترکی ہمارا ایک دوست ملک ہے اور اس کی ایک خاص اہمیت ہے، اور تو ترکی جو ہے محل وقوع کے اعتبار سے جو ہے مشرقی اور مغربی ثقافتوں کے چوراہے پر موجود ہے۔ وہ بھی اس کی ایک خاص اہمیت کا ملک ہے۔ ترکی کا جو وجود ہے وہ سلطنت عثمانیہ کے سقوط کے بعد جو ہے 1923 میں وجود میں آیا۔ مصطفیٰ اتا ترک صاحب کی زیر قیادت میں جو نظام تشکیل دیا گیا تھا وہ جاری و ساری ہے۔ اچھا، یہاں ایک اہم چیز جو اس نے مجھے اٹریکٹ کیا ہے، ترکی کا نام بھی ہے، وہ اس کے بارے میں یہ مجھے پڑھنے کا اتفاق ہوا ہے کہ ترکی جو ہے انگریزی زبان کا لفظ ہے، اور یہ تاریخی لحاظ سے قدیم فرانسیسی اور لاطینی زبان سے ماخوذ لفظ ہے۔ اچھا، جس چیز نے مجھے اپنی طرف متوجہ کیا وہ یہ تھا کہ ترکی کی آبادی جو ہے وہ 8 کروڑ سے زیادہ ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ترکی کے جو ہے نا 81 صوبے ہیں۔ مطلب ترکی کو 81 صوبوں میں تقسیم کیا گیا ہے، پھر اس کے چھوٹے اضلاع یا تحصیلیں کہہ لیں یا چھوٹے چھوٹے یونٹس کہہ لیں، اضلاع کی شکل میں وہ کیے گئے ہیں۔ تو اب پاکستان کی آبادی جو ہے وہ 22 کروڑ ہے، لیکن اس کے 4 صوبے ہیں، اور یہاں یہ ایشو بھی موجود ہے کہ نئے صوبے بننا جو ہے وہ مشکل ہی نہیں ناممکن ہو چکا ہے۔ ایک تو آئینی اور قانونی طور کے لیے اس کے لیے خاصی مشکلات ہیں، اور پھر جو ہے اس کے ساتھ ساتھ حکومتیں جو ہیں وہ بھی اس چیز میں دلچسپی نہیں لیتی، الیکشن کی حد تک لیتی ہیں۔ بہرحال ترکی کی طرف آتے ہیں۔ ترکی کے جو 81 صوبے ہیں، ان صوبوں کے نام جو ہیں جو ان کے اپنے دارالحکومت جو ہے، جیسے ہمارے ہاں تو مطلب دارالحکومتوں پر نام نہیں ہیں، بلکہ لینگویج بیسس پہ ہیں، جیسے سندھ ہے، پنجاب ہے، بلوچستان ہے، یا خیبر پختونخوا ہے، جبکہ ان کے دارالحکومت تو پشاور ہو گیا خیبر پختونخوا کا، یا اسی طرح کوئٹہ ہو گیا بلوچستان کا، یا پنجاب کا لاہور ہو گیا۔ یہ اس بنیاد پہ نہیں ہیں۔ تو وہاں پہ یہ ہے کہ جو دارالحکومت کا نام ہے شہر کا، اسی کے نام پہ صوبے کا نام ہے۔ بڑے صوبوں میں استنبول آتا ہے، انقرہ آتا ہے، صوبہ انقرہ آتا ہے، کونیان آتا ہے، صوبہ ادا آتا ہے، صوبہ اردو بھی ہے۔ ترکی میں ایک صوبہ جو ہے اس کا نام اردو بھی ہے، صوبہ اردو۔ تو یہ بھی آپ کے لیے ایک دلچسپ ہوگی، اس پہ آپ مزید جو ہے تحقیق کر سکتے ہیں، میں بھی آپ سے کر کے شیئر کرنے کی کوشش کروں گا۔ صوبہ ازمیر بھی ہے، صوبہ بورسا بھی ہے۔ اچھا، جو ترکی کا شہر ہے انقرہ، وہ ترکی کا دارالحکومت بھی ہے۔ تو اس طرح جو ہے اس کی خاص اہمیت ہے۔ استنبول کی جو ہے وہ اس کی خاص اہمیت موجود ہے، اس کی جو تاریخی اور ثقافتی لحاظ سے وہ ہے۔ اور ترکی کے ملک کی جو 68% شہری آبادی جو ہے شہروں میں رہتی ہے، باقی دیہاتوں میں رہتی ہے، اور اس کے موجودہ جو سربراہ ہیں ترکی کے وہ رجب طیب اردوغان صاحب ہیں۔ خاص پاکستانی انہیں جانتے ہیں اور ان سے خاص انس اور محبت بھی ہے، ترک لوگ بھی رکھتے ہیں۔ تو اسی طرح ان کا جو یوم تاسیس ہے وہ 29 اکتوبر 1923 کو 23 ہے، مطلب 29 اکتوبر کو وہ اپنا یوم تاسیس مناتے ہیں۔ آبادی کا میں نے آپ کو بتایا، اب میں ذرا اس کا جو خواتین کی تعداد جو ہے وہ ایز کمپیئر ٹو مرد جو ہیں ترکش ان سے کم ہے۔ 49.5 سم تھنگ جو ہے مردوں کی ہے آبادی، اور 48 پوائنٹ کچھ جو ہے وہ خواتین کی ہے۔ تو ترک ڈرامہ بھی یہاں ہمارے ہاں خاصے بڑے اس سے دیکھا جاتا ہے، ارطغرل اور اس کی سلطنت عثمانیہ کے حوالے سے بھی ہماری قوم اور ہماری سب کانٹیننٹ کی بڑی ایفیلیشن رہی ہے۔ تو میں جیسے عرض کر رہا تھا کہ ایک 8 کروڑ یا اس سے تھوڑا زائد آبادی والے ملک ترکی میں جو ہے 81 صوبے ہیں، جبکہ ہمارے ہاں یہ ٹرینڈ نہیں ہے۔ ہم مطلب انہی 4 صوبوں میں الجھے ہوئے ہیں، اور اس کے باوجود
کہ مطلب پنجاب میں اگر ہم دیکھیں تو یہاں کی جو اسمبلی ہے، پنجاب اسمبلی نے نواز شریف دور میں ادھر پیپلز پارٹی کی مرکز میں حکومت تھی، تو اس وقت اس بات پر اتفاق کیا گیا تھا اور پنجاب اسمبلی سے ہی قراردادیں منظور کرائی گئی تھی کہ جنوبی پنجاب صوبہ اور جو ہے بہاولپور صوبہ ہوگا، لیکن وہ آج تک اس کا وجود نہیں آ سکا۔ اسی طرح سندھ کے اندر بھی نئے صوبے کی تحریک موجود ہے کہ ایک اور صوبہ ہونا چاہیے۔ بلوچستان کے اندر جو ہے پشتونوں کے صوبے کی جو ہے وہ موجود ہے۔ اسی طرح کے پی میں جو ہے ہزارہ صوبہ کی تحریک موجود ہے۔ ادھر گلگت بلتستان کو بھی مکمل ایک صوبے کی حوالے سے بات چیت ہوتی رہتی ہے، لیکن صوبے وجود میں نہیں آتے۔ کیا ہم دنیا کو تو چھوڑے، ہمارے جو دوست ممالک ہیں جو مطلب اس سچویشن میں ایک ایسا کام کر رہے ہیں یا جن کی کامیابی ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ دنیا میں ذرا بہتر انداز میں جی رہے ہیں یا وہ کر رہے ہیں، تو کیوں نہ ہم ان کو فالو کریں۔ اور یہ جو صوبوں کا ایک لوگوں کو ہم نے مطلب آبادی 10 کروڑ تھی تب بھی جو ہے صوبے 4 ہی تھے، آبادی 4 کروڑ تھی صوبے 4 ہی تھے، آبادی اب 22 کروڑ ہو گئی ہے صوبے 4 ہی ہیں۔ تو کیوں نہ اس بات پہ تحقیق ہونی چاہیے، اس بات پہ کام ہونا چاہیے۔ ترکی کے ایکسپیرینس سے جہاں ہم انہیں باقی بہت ساری چیزوں میں احترام بھی دیتے ہیں، ان سے سیکھنے کی بھی کوشش کرتے ہیں یا وہ ہم سے سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں، تو کیوں نہ ہم کوئی ایسا فارمولہ یا ایسی چیز جو ہے وہ کریں کہ آخر وہ 8 صوبے بنانے کا ان کو 81 صوبے بنانے کا ان کو شوق تھا یا انہوں نے واقعی اس سے ان کا جو نظام حکومت ہے یا لوگوں کو جو سہولتیں ہیں وہ زیادہ ملی ہیں۔ تو اس بارے میں یہ گزارش تھی کہ یہ اس چیز کو فالو کیا جائے، دیکھا جائے، اور میں فردر بھی جو ہے ترکی کے حوالے سے آپ کے ساتھ شیئر کروں گا جو انٹرسٹنگ معلومات ہیں یا جو ایک مسلمان ملک کی ایک اچھی خوبیاں ہیں یا ان کا کلچر ہے جو میں اسٹڈی کر سکوں یا جان سکوں، وہ آپ سے کے ساتھ شیئر کروں۔ اور اسی طرح جاتے جاتے میرے ذہن میں آیا کہ ترکی جو ہے اس کی 8 ممالک ہیں جن سے سرحدیں ملتی ہیں، جیسے میں نے آپ کو مشرقی اور مغربی ثقافتوں کے چوراہے پر موجود ہیں۔ تو بہرحال اس بارے میں سوچنا چاہیے۔ یہ صوبوں کا جو مطالبہ ہے یہ پاکستان میں ہی اس میں مطلب الیکشن بھی لڑے جاتے ہیں، اس پہ اپوزیشن اور حکومت تقسیم بھی ہوتی ہے۔ دنیا میں بہرحال یہ جو فیصلے ہیں یہ ملکی مفاد میں کیے جاتے ہیں، اور جیسے پنجاب ہے، پنجاب جو ہے اب 13 کروڑ 12 کروڑ آبادی کا صوبہ ہے، اور اس میں جو تمام ساری جماعتوں نے جو ہے متفقہ طور پہ اس کی تقسیم کا بھی مطالبہ کیا، تو پھر کیا ایسا امر مانی ہے کہ ہم اس کو لٹکا کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ افغانستان میں بھی صوبوں کی تعداد زیادہ ہے، اس پہ بھی کبھی بات کریں گے۔ اسی طرح جو ایران ہے وہاں پہ بھی زیادہ ہے، انڈیا ہمارا ہمسایہ ملک ہے وہاں پہ بھی ہم دیکھتے ہیں۔ تو یہ آج ترکی کے حوالے سے کچھ معلومات تھیں، وہ آپ سے میں شیئر کرنا چاہ رہا تھا۔ تو ان فیوچر مزید آپ سے کریں گے۔ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں تو خوشی ہوگی، اور کومنٹس میں اپنی رائے بھی ضرور دیں کہ ہمارا یہ جو ویلاگ ترکی کے بارے میں تھا یہ آپ کو کیسا لگا ہے۔ بہت شکریہ۔